ہم تیسری اور چوتھی آیت پر غور کرنے والے ہیں، جہاں اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے: اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور ایمان کا تولنے والا۔ زوراوروں کی کمانیں ٹوٹ گئی اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ۔ جب آپ غور سے آیات کو پڑھتے ہیں تو ایک لحاظ سے ہمارا فوکس اس بات کی طرف بھی جاتا ہے کہ حنا اس دعا میں ایک جواب دینا چاہتی ہے ان لوگوں کو جو خدا کے دشمن ہیں، جو خدا کے مخالف ہیں، جو خدا کے رقیب ہیں، وہ جو خدا پر ٹھٹے بازی کرتے ہیں، جنہوں نے حنا پر ٹھٹے بازی کی، جنہوں نے حنا پر نازیبا الفاظ کسے، حنا کو حقیر اور مردود جانا تھا۔ ایک لحاظ سے حنا اپنی اس دعا میں انہیں جواب دینا چاہتی۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں خدا کون ہے، خدا کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر کچھ کر سکتا تو یہ بے اولاد نہ ہوتی، یہ بانجھ نہ ہوتی۔ وہ اس طرح کی باتوں سے اس کے دل کو دکھی کرتے۔ اور یاد رکھیے ایسے لوگ آج بھی آپ کو بہت سی جگہوں پر روحانی اور جسمانی سطح پر ملتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے ٹھٹا بازی کو جاری رکھتے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کسی بھی پس منظر میں اور کسی بھی حوالے سے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو خدا کی نظر میں کفر پر مبنی باتیں، یہ نازیبا قسم کی باتیں، یہ بدتمیزی پر مبنی باتیں، یہ اپنے آپ کو فرعون جیسا بنانے والی باتیں۔ اور میں نے آپ سے کہا آج بھی آپ کو بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب آپ غور کریں گے ایسے لوگوں پر تو نتیجتاً آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ لوگ خود دراصل سر سے لے کر پاؤں تک ناپاک قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی زبانیں ناپاک ہیں، ان کا منہ ناپاک ہے، ان کے الفاظ ناپاک ہیں، ان کی سوچیں اور ارادے ناپاک ہیں، اور وہ اپنی انہی باتوں، سوچوں، الفاظ سے دوسروں کو ناپاک کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے بے پناہ لوگ آپ کو ملتے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، 3 باب کی 5 سے 6 آیات میں ایک حیوان کا ذکر کیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کے منہ سے بڑی بڑی باتیں اور کفر پر مبنی باتیں نکلتی تھی۔ یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں یہ ہمیشہ حیوان نما شخصیت کے منہ سے ہی نکلتی ہے۔ ایسا شخص جو ابلیس کا منہ بن چکا ہوتا ہے، ایسا شخص جو ابلیس کے ارادوں اور اس کے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا بن چکا ہوتا ہے، اس کے منہ سے آپ کو ایسی نازیبا اور گھٹیا باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بائبل مقدس اس پس منظر میں کیا کہتی ہے میں آج آپ کے ساتھ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایسی بڑی بڑی باتیں کرنے والے، کفر پر مبنی باتیں کرنے والے، نازیبا باتیں کرنے والے، دوسروں پر ٹھٹے بازی کرنے والے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے، دوسروں کو گالی گلوچ دینے والے، ان کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ تاریخ کو کبھی پڑھیے گا، آپ کو علم ہو تاریخ کیا بتاتی ہے، بائبل مقدس کیا بتاتی ہے، حالات و واقعات کیا بتاتے ہیں۔ جس نے بھی خدا کی غیرت کو للکارا، جس نے بھی کان کھول کر سنے، جس نے خدا کی غیرت کو للکارا، جس نے خدا کے جاہ و جلال کو للکارا، جس نے خدا کی پاکیزگی قدوسیت کو للکارا، جس نے خدا کے عہد کو للکارا، جس نے خدا کے پرومسز کو للکارا۔ واقعات، تاریخ، بائبل مقدس بتاتی ہے چاہے وہ کوئی بادشاہ تھا،
وہ کوئی ہٹلر تھا، وہ کوئی ہیرودیس تھا، وہ کوئی فرعون تھا، وہ کوئی نبوکت نصر تھا، وہ دارا بادشاہ تھا، یا پھر جاتی جولیس جیسا تھا. خدا کا کلام اور واقعات اور تاریخ سب آپ کو وہ سب عبرتناک موت مرے، ذلیل ہو کر مرے، ذلت اور رسوائی میں مرے. پڑھیے تاریخ آپ کو پتا چلے. جس نے خدا کی غیرت کو لڑکا، خدا سے باندھے ہوئے وعدوں کو جس نے لڑکا اور بے عزت رسوا کیا، وہ آپ ذلیل ہوا، وہ آپ رسوا ہوا، اس کا خاندان ذلیل ہوا. آپ کو پتہ چلے گا، آپ بائبل پڑھیں، آپ تاریخ پڑھیں، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. یہ ایسی اٹال حقیقت ہے. اس لیے یاد رکھیے گا، کبھی خدا کے رحم کو، اس کے صبر و تحمل کو ناچیز نہ جانیں. دوسروں کی عزت کو کرنے کو آپ ناچیز نہ جانیں. خدا بڑا عظیم ہے، قدرت والا ہے، یاد رکھیے گا. میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے، وہ چڑیوں کے ہاتھوں سے باز برواتا ہے، وہ فقیروں کو بادشاہ اور بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے. وہ قدرت والا ہے، جن کے منہ سے بڑے بڑے بول نکلتے ہیں، انہی کے بڑے بول میں انہیں رسوا ذلیل کر کے برپا دیتا ہے. وہ ایسا خدا غیرت والا ہے. خدا کا کلام بتاتا ہے وہ سب ذلیل ہو کر مرے. اس کے احسانوں کو کبھی بھی اگنور نہ کرے، اس کی مہربانیوں کو اگنور نہ کرے، اس کے کبھی ناشکرے نہ ہو. آج جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے، اتنے حلیم عاجز اور فروتن ہو جائیں. اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری سلامتی ہے. جس نے بھی خدا کی غیرت کو اور اس کی عزت کو لڑکارا ہے، وہ کبھی بھی عزت والا نہیں رہا ہے. اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے ہمیشہ خدا کا شکر کرتے رہیں. ارے ہمیں کیسے الفاظ ہر پل ادا کرنے چاہیے. میرے ساتھ آپ زبور 46 نکالیے گا، 46. اس کی چند یاد میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. سام 46 میرے ساتھ نہ نکال. زبور 46 46 میں زبور کی پہلی آیت سے اگر کوئی کہنا چاہتا ہے، یہ نہ کہے میں ہی سارا کچھ ہوں. آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف برابر خاک ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہے. ہاں کہنا ہے تو یہ کہیں خدا ہماری پناہ اور قوت ہے. خدا ہماری پناہ اور قوت ہے. مصیبت میں مستقل مددگار صرف خدا ہے. اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خاص زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور معجزہ نہ ہو، اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائے. ایک ایسا دریا جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے. خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی. خدا اس میں ہے اور اسے کبھی جنبش نہ ہوگی. خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا، اس کی مدد کرے گا. قومیں جھجلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی. لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے. لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ ہے. یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے. آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں. ساری عزت اور جلال خداوند ہی کو پہنچے. وہی ویرانیاں کرنے والا ہے، وہی میں نے آپ سے کہا سلطنتوں کو دینے والا ہے، وہی عزت بخشنے والا ہے، اور وہی عزت چھین کر ذلیل اور رسوا کرنے والا بھی وہی ہے. اس لیے بڑی بڑی باتیں حنا کہتی ہے مت کرو. اللہ نے کہا ہے میری سوکن، تو جو مجھ پر بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، دیکھ خدا کا جلال دیکھ، اس نے سنگ جیسا بیٹا لائق کر دیا ہے. خدا بہت کچھ کرنے کی قدرت، حشمت اور جلال رکھتا ہے، کیونکہ خدا ہماری پناہ ہے. یعقوب کا خدا ہمارے ساتھ ہے، اور مبارک ہے وہ جس کے ساتھ یعقوب کا خدا ہے. یاد رکھیں ہاں میں جو کچھ ہوتے ہیں خداوند اسی کو کاٹنے کے لیے ہمارے سپرد کرتا ہے.
जो कुछ बोएंगे उसी को ही कर काटना है। खुदा मुझे और आपको ये आगाही बख्शता है, खुदा वो ही देता है। हना इस बात को बहुत जान चुकी थी हतमी तौर पर कि सारा का सारा जोर और सारी की सारी कुदरत और सारी की सारी हशमत और सारा का सारा जलाल मेरे खुदावंद के पास है। इसलिए उसकी हिकमत को तस्लीम करती है, वो उसके इख्तियार को मानती है, और अगर रोती है तो अपने खुदा के सामने, प्रयास करती है तो अपने खुदा के सामने करती है। एक ऐसा खुदा जिसके बारे में वो कहती है कि वो ही सब कुछ करने वाला है, वो अलीम है, वो अमाल का तोलने वाला है। उसने कहा खुदा किसको तोलने वाला है? इमाल को तोलने वाला है। उसके सामने सारे इमाल है। मसीह वो नारा बुलंद करती है दुआ में, मैंने पहले दिन कहा था ये सिंपल दुआ नहीं है, ये सादा दुआ नहीं है। इस दुआ में खुदा की मुकाशफात है, खुदा के भेद है, और मैंने आपको बताया इसमें नबूवत की रूह पाई जाती है। जो कुछ उसने बातें की है वो इतनी गहरी है, वो इतनी वसी, आप हैरान हो जाते हैं अल्लाह की दुआ को जब आप पढ़ते हो, उसकी तशरीह और उसकी इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। एक और बड़ी बुलंद आवाज से वो इसमें एक बात करती है, जोर आवरों की कमाने, देखिए क्या कहती, जोर आवरों की कमाने टूट गई, और जो लड़खड़ाते थे यानी जो कमजोर थे, जो वीक थे, जो चल नहीं सकते थे, जिन्हें सहारे की जरूरत थी, उसके बारे में कहती है जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हो गए। ऐसी कुव्वत से हैरान खुद है वो जो बैठ बांध के घूमते थे, वो जो कॉलर लगा के चलते थे, जिन्हें डॉक्टर का सारी जिंदगी कॉलर नहीं उतार सकते हो आप, ये कमर बंद को सारी जिंदगी नहीं उतार सकते हो। यीशु ने एक ही बार उतार के कहा जा, सारी जिंदगी जरूरत नहीं ले जाएगी। वो ऐसा कुव्वत देने वाला, वो ऐसी सेहत बख्शने वाला, वो ऐसा आपको उम्र की दराजी देने वाला जिंदा खुदामंद खुदा है। खुदा सब चाहे सोरावरों को, कुव्वत वालों को, बड़े बड़े रुतबे रखने वालों को, बड़ा पैसा दौलत से हम करार करने वालों को नातवार कमजोर बना सकता है। याद रखिए वो देने की कुदरत रखता है, पल्लत झपने में 0 पॉइंट पे लाके खड़ा कर देता है। अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है, आपको जमीन पर भेज सकता है तो जब चाहे आपको वापस राख और खाक में डालकर ले जा भी सकता है। उसकी कुदरत को चैलेंज ना करें, उसके रहम को मजाक ना उड़ाए। इसलिए अपने आप को जितना भी खाकसार हम्बल बनाए, उतनी ही इज्जत बरकत मेरे और आपके दामन में हमेशा खुदा उंडेले रखता है। वो जिसे चाहता है जोर बख्शता है, ताकत देता है, जिसे चाहता है उसे नातमा बना देता है। जब चाहे किसी को राख खाक में वो डाल दे, वो जिसके पास बड़े हथियार है वो चाहे कब उसे बेहथियार कर दे, उसे हथियार उठाने की नौबत तक ना आने दे। वो ऐसा कुदरत वाला है। इसलिए खुदा से बढ़कर कोई कादरे मुतलिक नहीं है, कोई कुव्वत वाला नहीं है, कोई समझ बसीरत फहम रखने वाला नहीं है। इरादों को पाया तकमील तक पहुंचाने वाला भी सिर्फ खुदा ही है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए जाति जूलियत ने कहा था कि मैं बहुत जोरावर हूं और इसमें शक भी कोई नहीं है। वो जरा देखिए वो कद में कैसा था, उसकी तलवार नहीं कोई उठा सकता था। वो अपने जोर पर, अपने कद पर बड़ा घमंड करता था, उसे बड़ा घमंड था अपने सारे जोर ताकत पर 13 साल के नौजवान हजरत दाऊद के सामने बेबस लाचार होकर मर गया, कुछ नहीं कर सका है, क्योंकि दाऊद के पीछे जोर था खुदावंद का, जाति जूलियत के पीछे जोर था इब्लीस का। शैतान को खुदा ने कभी किसी मैदान में जीतने नहीं दिया है, वो हारा हुआ है। फिरौन अपनी फौजों, अपनी रथों, अपने जोर, अपनी कुव्वत, चाहो जलाल के बावजूद मुझे मूसा के सामने और हारून के सामने बेबस और लाचार दिखाई देता है। इसीलिए सारी फौजों के साथ पहले कुछ समय मर गया जाके।
کہاں تھی اس کی طاقت، کہاں تھا اس کا زور، کہاں تھے اس کے رقص، کہاں تھی اس کی تلواریں، کہاں تھے اس کے سورما؟ سارے مر گئے جو اپنے آپ کو بڑے طاقتور کہتے ہیں۔ بادشاہ اخیا اور اس کی بیوی یزبل دونوں اختیار رکھتے ہیں، سیاسی لحاظ سے بھی، ملکی لحاظ سے بھی، ہر طرح کا اختیار ان کے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ بادشاہ کی کے پاس، یزبل کے پاس۔ ہر وقت ایک ہی بندے کو ڈھونڈتے ہیں، ایک ہی بندے کو مارنے کا منصوبہ بناتے ہیں، ایک کو ہی گرانے کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ ہے خدا کا زندہ اور خدا کا قوت والا اور خدا کی پر ناز رکھنے والا، خدا کے سامنے سر جھکانے والا، اس کا نام تھا ایلیا۔ اور آپ جانتے ہیں کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا یہ یزبل جو بھڑکاتی ہے، یہ جو اپنے شوہر کو اکساتی ہے، اس یزبل کے بارے میں کلام خدا میں لکھا ہے وہ نیک نہیں تھی، وہ راست باز نہیں تھی، وہ خدا سے پیار کرنے والی خدا کی دشمن تھی۔ وہ خدا نے کہا یزبل کی لاش کو کتے کھائیں۔ یہ اس کی موت سے پہلے کی پروفیسی ہے، اور جب وہ مری تو دیکھا اس کا کوئی چند ایک جسم کے پارٹ کے علاوہ اس کو کوئی حصہ نہیں ملا، کتوں نے اس کی لاش کو کھا لیا۔ جس جگہ سے اسے گرایا گیا تھا وہ ساری دیوار خون کے چھینٹوں سے بھر گئی۔ اسی طرح اس کا ابلیس نما شوہر جو ملک کا بادشاہ کے عہدے پر فائز تھا، اس کا حشر بھی بہت برا۔ ہنا کیا کہتی ہے؟ بڑے بڑے بول اور بڑی بڑی باتیں نہ کرو، نہ کرو۔ وہ کس طرح کی بات چیت اور کیسی سمجھ پر مبنی بات چیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے۔ میں دارا بادشاہ کے بارے میں کچھ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دارا بادشاہ بہت قوت والا، فارسی اور مادیوں کا بادشاہ، اسی کی قیادت میں اور اسی کے حکم میں اور اسی کے زور میں اور اسی کے جاہ و جلال میں جو وہ اپنا سمجھتا تھا، اسے کا حکم اس نے دیا کہ دانیل کو شیروں کی مار میں پھینک۔ ایک طرف دانیل کا ترس خدا پر ہے اور دوسرا ابلیس اور شیطان کا پیروکار ہے۔ جب اسے اس میں پھینکا گیا، نتائج میں آپ کے سامنے سر پڑھنا ہے، میرے ساتھ رہے جلدی کے ساتھ دانیل کی کتاب مہربانی سے بچوں نکالو، خدا کے کلام میں سے دانیل کی کتاب، دانیل کی کتاب 6 باب۔ ذرا دیکھیں جب خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا، اس کی جب طاقت، اس کی قوت، اس کا اختیار جب راکھ ہوا، جب وہ بے بس اور لاچار ہو گیا، نہ شیروں کی طاقت کام آئی، نہ اس کا حکم اتھارٹی کام آئی، نہ مشیروں کی سازش، وزیروں کی سازش کام آئی، کیونکہ سارا پلان تو پیچھے وزیروں اور مشیروں کا تھا جنہوں نے یہ ساری سازش رچی تھی دانیل کی عزت کو خراب کرنے کے لیے۔ پیچھے سارا منصوبہ وزیروں اور مشیروں کا تھا جنہوں نے یہ سارا پلان باندھا ہوا تھا، پر خدا نے 500 پلٹ دیا اور وہی شخص، وہ بادشاہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں 6 باب کی آپ سے 26 آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں روح جب خدا بدلتا ہے تو کیا صورتحال بنتی ہے۔ 26 آیت میں لکھا ہے، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبے کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترسان اور لرزاں۔ آگے بڑھے ہیں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ دارا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہا تھا میری سلطنت لازوال نہیں، سلطنت جو اگر لازوال ہے، فار ایور ہے، تو وہ دانیل کے خدا کی ہے، وہ آپ کے خدا کی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اس کی سلطنت لازوال ہے، اس کی مملکت اب تک رہے گی، وہی چھڑاتا اور بولے ذرا
وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، وہی چھڑاتا ہے، وہی بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا، واسی دانیل دارا کی سلطنت اور ہورس واسی کی سلطنت میں کامیاب رہا۔ جب خدا آپ کی طرف ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، تو یاد رکھیے کوئی شخص آپ کو نہ گرا سکتا ہے نہ ذلیل کر سکتا ہے۔ ایسے منصوبے باندھنے والے خود رسوا اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ خدا کا کلام مجھے آپ کو بتاتا ہے، وہ لڑکھڑانے والوں کو، کمزوروں کو زور دیتا ہے، بے بسوں کو، لاچاروں کو وہ ان کی طرف آ کھڑا ہوتا ہے، جن کے ہاتھوں سے کچھ نہیں ہو سکتا، جنہیں آپ بالکل نکمے سمجھتے ہیں، جنہیں آپ بالکل فالتو سمجھتے ہیں، اگر خدا کی پاک مرضی ٹھہر جائے تو ان کے ہاتھوں سے بڑے بڑے معجزات ہونے لگتے ہیں۔ خدا نکموں کو زور دے کے ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ بادشاہوں کے محلوں میں جا پہنچتے۔ یہی حال خدا یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کا تھا۔ یہ تو مچیلے تھے کہ تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی، انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ اتنے بڑے دانشور، یہ کس یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے؟ جنہوں نے خداوند کو عزیز جانا ہے، خداوند کے وعدوں کو، اس کی محبتوں کو یاد رکھا ہے، خداوند انہیں سربلندی پر فائز کر دیتا ہے۔ خداوند خدا قدرت اور زور والا ہے۔ دوسرے باب کی 5ویں آیت میں اللہ مزید کچھ کہنا چاہتی، وہ بتانا آپ کو چاہتی 5ویں آیت کی روشنی میں کہ جو دولت مند ہے، خدا جب چاہے انہیں کیا بنا دے، اور وہ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے، اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے، لیکن دوسری جانب جو بھوکے تھے خدا نے انہیں بھوکا نہ رہے، باقی جو بانجھ تھی اس کے ساتھ ہوئے، اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ کھلتی جاتی ہے، وہ کھلتی جاتی ہے۔ وہ کہنا چاہ رہی ہے کہ آج جو آسودہ ہے، جو دولت مند ہے، وہ جو اولاد والے ہیں، وہ جو آرام و راحت کے اندر آتے ہیں، جنہیں بہت کچھ ملا ہے، کھانے کو بھی، اوڑھنے کو بھی، بچھونے کو بھی، چلنے کو بھی، پھرنے کو بھی، گاڑیاں، سب کچھ بلا دیتی ہے۔ وہ مغرور نہ ہو، وہ متکبر نہ ہو، وہ گھمنڈ نہ کرے، بڑے بڑے بول حناقتی نہ بولے، اپنی دولت پر، پیسے پر، سونے چاندی پہ ناز نہ کرے۔ خداوند کی بندی اس دعا کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سمجھاتی ہے۔ انسان کی کتاب کا 23واں باب 5ویں آیت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ اس آیت میں کیا خوبصورت بات لکھی ہے، لیکن خدا دولت مندوں کو محتاج کر دیتا ہے، جو دولت مند ہے انہیں فقیر بنا دیتا ہے خداوند خدا۔ آیت میں لکھا ہے کیونکہ دولت یقیناً، سنے بڑی خوبصورت بات ہے، دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ یہ میں نہیں، بائبل مقدس کہہ رہی ہے، یہ انہی کے پاس ٹھہری رہتی ہے۔ بھید کی بات، یہ انہی کے پاس ٹھہری رہتی ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ دولت کی۔ یہ انہی کے پاس ٹھہرتی ہے، یہ انہی کو آسودہ، خوش اور شادواں کرتی ہے، جو دینے والے کے سامنے شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے یہ دولت، یہ رتبے، یہ سب کچھ یہ ہوا کی طرح ہے، ابھی جب خدا چاہے اس کا رخ جس ضرورت کو چاہے موڑ دے۔ آج آپ کی جھولی میں ہے، کل کسی دوسرے کی جھولی میں آ جائے۔ اس لیے یہ ان کے پاس ٹھہرتی ہے کہ ایسا ہو، دولت ہو جو خداوند خدا کی واقعی پرستش کرنے والے، جو ظاہراً اور باطن ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہر بار خدا کی شکر گزاری کرتے رہے، من کے گندے نہیں ہوتے۔ یہ جو قول و فعل سے گندا ہے، جو منہ اور باطن کا گندا ہے، جو خیال اور ارادوں کے اندر گندا ہے، وہ پتہ آپ کو بظاہر کیا کہتا؟ ابھی میں آیت آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتا آؤ یار میرے ساتھ ایک کپ چائے نہیں پی، آؤ میرے ساتھ ایک کپ، آپ کو ٹھنڈے پانی کا، روٹی کا ٹائم کھانا نہیں کھائیں گے آپ؟
بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں آپ کو آیت کو دیتا ہوں. انسان کی کتاب میں لکھا ہے ان کا دل تیری طرف نہیں جو یہ کہتے آپ کھا پی لے. ان کا دل تیری طرف نہیں. ایک دن آئے گا جب تو اس کا نوالا اگم دے گا. ایک دن ایسا آئے گا یہ جو تیرے منہ میں آج روٹی پانی چائے ڈالتے، ایک دن تو اس کا نوالا اس کے احسان تو کر دے گا. تجھے اصل میں پتا چلے گا وہ کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. تیرے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، لیکن تجھے جب ان کے دھوکے اور فریب پر مبنی کام نظر آئیں گے تب تو جانے گا. جب تو ان کے دو چہروں کو دیکھے گا پھر تو کہے گا واقعی خدا تو نے سچ کہا تھا، ایسوں سے دور اور کنارہ کشی اختیار کی ہے. اس لیے انصاف کی کتاب پڑھیے گا جو میں نے آپ کو بتایا. یہ 5ویں آیت ہے انصاف کی کتاب کی 23ویں بات 7ویں آیت میں آپ پڑھیں گے، اس کے اندر یہی خلاصہ آپ کو سارا ملے گا. اس لیے میں یہ آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ظاہر میں ہیں اور جو باطن میں ایک ہو کر خدا کی پرستش، یہ جو ڈبل کا سلسلہ ہے، اس سے خداوند خدا مکاشفہ کی کتاب میں لکھتا ہے یا تو گرم ہو جا یا تو سرد ہو جا. نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے، تو درمیانی حالت پکڑی ہوئی ہے. بھائی یا ہاں کر دے یا نہ کر. نہیں وہ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں، یہ کس طرح کی بات ہے؟ یا کہیں وہ بھی غلط ہے میں بھی غلط ہوں، یہ کس طرح کی بات ہے؟ تو کلام مجھے آپ کو بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اپنی برائی، اپنے اس جو ہمارے اندر پوشیدہ ریاکاری اور مکاری ہے، خدا ایک دن سب کچھ کھول کر سامنے رکھتے ہیں. آپ کو شک ہے کہ خدا ایسا نہیں کر سکتا؟ خدا ایسا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا. خدا ہماری ساری خوشیوں کو اور ہماری ساری دولت اور پیسے کو حتیٰ کہ لکھا ہے جو اولاد والے ہیں وہ بھی تھوڑے محتاط ہیں. اتنا تکبر اپنی اولاد پر نہ کرے. میری اولاد یہ ہے، میری اولاد وہ ہے، میرا بیٹا فلاں ہے، میری بیٹی فلاں ہے، ایسا ہے. لکھا ہے تیرے لیے کب میں غم اور مصیبت بنا دوں تو نہیں جانتا ہے. اس لیے عاجزی سب سے زیادہ بہتر ہے. اولاد والوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے ہر وقت دعا کریں اور دینے والے کے لیے خدا کا شکر کرے جس اولاد کو خدا نے دیا ہے. ورنہ وہ دن آئیں گے جب تیری سب چیزیں تجھ سے خدا چھین لے گا اور کچھ باقی نہ رہے گا. نہ آسودگی رہے گی، نہ عزت رہے گی، نہ خوشی رہے گی، نہ شادمانی رہے گی، نہ ہی کچھ اور رہے گا. لیکن خدا خاکساروں، خدا عاجزوں، خدا عزت کرنے والوں کو ہمیشہ سربلند اور سرفراز کرے. جیسے خدا نے حنا کو سرفراز کیا، خدا نے اس کے رتبے کو سرفراز کیا، خدا نے اس کے رشتے کو سرفراز کیا، خدا نے اس کی عزت کی سیڑھی کو بلند کی. خدا اس کلام کی وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو کثرت کی برکت.